سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ سورۃ الاعلی آیت نمبر 1۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 16۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ تسبیح کرتے رہیں اپنے رب کے نام کی جو بڑا ہی عظمت والا ہے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 52۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو مومنین کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بڑھ کر ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 37۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 87۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 7۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 152۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیے۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 11۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور تمہارے ساتھ کچھ بے انصافی نہ ہوگی۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 60۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے بادشاہی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 189۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے جو مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے زندہ کرے گا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 80 اور 81۔ اولاد کی اصلاح کے لیے دعا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور یقیناً میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين،
وہ وقت آئے گا جب یہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلم ہوتے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 2۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہے۔ سورۃ الکوثر آیت نمبر 3۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 110۔ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم، اللہ ایسا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، وہ زندہ ہے قائم رکھنے والا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 4۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ الم نشرح آیت نمبر 5۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 7۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 7۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔